السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والصلاة والسلام علی من لم یکن هذا الورع وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین خصوصا الخلفاء الراشدین الذین قضوا بالحق وكانوا به يعدلون وعلى أولياء الهدى. اما بعد، قال الله عز وجل في شأن حبیبی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک مرتبہ اور درود شریف کا نظرانہ پیش کریے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. شیخ الاسلام والمسلمین بانی جامع نظامیہ، امام اہل سنت علی حضرت مجدد دین و ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت علیہ رحمت و رضوان شاہ فرماتے ہیں، ہے درود پاک بھی ذکر شرع علی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام، بھیجتا ہے خود درود اس فخر عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہے جس میں تمام. کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک ہے، جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک. ایک مرتبہ اور بآواز بلند چن کر درود شریف کا نظرانہ پیش کریے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بدائے لا الہ است حسین. تا حشر اے ظفر جسے کوئی نہ کر سکے، تا حشر اے ظفر جسے کوئی نہ کر سکے، وہ کربلا میں کر کے دکھایا حسین نے. محترم سامعین اکرام، اس ماہ محرم میں 10 محرم الحرام کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چھوٹے بڑوں سب جانثاروں کو قربان کیا، یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی قربان کیا. اب دیکھیے اس 10 محرم کو یہ عظیم واقعہ ہوا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی غایت کیا ہے، کیوں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پورے کنبے کو اور اپنے پورے افراد کو اور اپنے جانثاروں کو قربان کر دیا. اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کسی نے یعقوب کہا ہے، سن اے مسلمان، سن اے مسلمان، یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے، سن اے مسلمان یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے. لذت آب و بقا، آب یعنی پانی کو کہتے ہیں، بقا یعنی باقی، لذت آب و بقا تلوار کے پانی میں ہے. سن اے مسلمان یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے، لذت آب و بقا تلوار کے پانی میں ہے. عید قربان کے دن ہم ہم چھری چلاتے ہیں اور خون نکالتے ہیں جانور کا، جو عظیم یاد ہے. مگر یاد رکھیے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ وقت پڑنے پر ہم اپنی جان کو بھی قربان کر دیں گے، اپنا خون بھی بہا دیں گے. اور یہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں کر کے دکھایا ہے. یہ شہادت کا جو دن ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، صرف ایک رسم و رواج نہیں ہے، خالی رسم ہے، مگر کیسا ہے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے. دیکھیے سامنے جو تھے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو جماعت تھی، وہ کون سی جماعت تھی؟ کیا کافروں کی جماعت تھی؟ نہیں، کافروں کی نہیں تھی. مشرکین کی تھی؟ نہیں تھی. یہودیوں کی تھی؟ نہیں تھی. مجوسیوں کی نہیں تھی. تو کہنا پڑے گا کس کی تھی؟ بولے وہ ان کی جماعت تھی جو وہ خود بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہتے تھے. کون تھے؟ قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے. کون تھے؟ نماز ادا کرنے والے تھے. کون تھے؟ جماعت کا اہتمام کرنے والے تھے. ادھر بھی جماعت ادھر بھی جماعت ہے، ادھر کی جماعت تھوڑے ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور ادھر کثیر جماعت ہے، مگر ان سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مخالفت کی. کیوں کی؟ یزید کی مخالفت کیوں کی؟ یزیدیوں کی مخالفت کیوں کی؟ کیونکہ وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہیں کرتے تھے، کھلے عام فسق و فجور کا اعلان کرتے تھے، فاسق و فاجر تھے. اور
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہرگز مناسب نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ وہ فاسق و فاجر تھا۔ ایک عام اگر کوئی مسلمان رہتا ہو پھر بھی جو سو نہیں کرنا چاہیے، کوئی عام مسلمان کو بھی کوئی برا کام نہیں کرنا چاہیے، شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے، چوری نہیں کرنا چاہیے، زنا نہیں کرنا چاہیے، کسی کا مال غبن نہیں کرنا چاہیے، عام مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر آپ ہی کے سامنے اگر کوئی مسجد کا مؤذن، کوئی مسجد کا امام، کوئی مسجد کی کمیٹی یا مسجد کا صدر یا کوئی ذمہ دار، دیگر تنظیموں کے ذمہ دار اگر غبن کرتے ہیں، مال ہڑپ کر لیتے ہیں، زمینوں کو کھا جاتے ہیں، وقت کی جائیدادوں کو کھا لیتے ہیں اور کسی کا مال غبن کرتے ہیں، اگر آپ مسجد کا امام بھی ہو تو کیا آپ اس کو مناسب سمجھتے ہیں؟ آپ مناسب نہیں سمجھتے، کیونکہ بولے یہ مسلح ایسا ہے، یہ تقوی والے پرہیزگار والے ہونا چاہیے۔ اب جائے کہ مسلمانوں کا امیر ہو اور خلیفۃ المسلمین کہلائے اور وہ جو ہے سو اس طریقے کی حرکتیں کرنے والا ہو، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایسے کے ہاتھ میں جو سو ہاتھ کیسا دیتے، اس کی خلافت کو کیسا تسلیم کرتے؟ آج ایک عام مسلمان ذرا متقی پرہیزگار ہے، تو اگر امام جو ہے سو فاسق و فاجر ہے اور کسی کا مال غبن کر رہا ہے اور کچھ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز ادا نہیں کرتے، دوسری طرف نماز ادا کر لیتے ہیں۔ تو اب وہ تو خلافت کا معاملہ، اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ اس لیے آپ نے جو ہے سو اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ متقی پرہیزگار تھے، اسی لیے وہاں پر بیعت کر لیے، امام حسن بھی بیعت کر لیے، امام حسین بھی بیعت کر لیے۔ مگر یزید کیا تھا؟ شریعت پر چلنے والا نہیں تھا، شریعت کے خلاف جانے والا تھا، وہ فاسق و فاجر تھا، کھلے عام شریعت کی خلاف ورزی کرتا تھا۔ تو آپ نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیے، بلکہ بیعت نہیں کر کے اپنے بڑوں کو بھی قربان کیا، اپنے چھوٹوں کو بھی قربان کیا۔ اب ذرا اس قربانی کو دیکھیے کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو یہ دنیا لینا چاہتے تو بڑی آسانی سے دنیا مل جاتی تھی۔ یزید اپنے جو سو حکومت کے خزانے ان کے لیے کھول دیتا تھا، جتنا چاہے مال و زر وغیرہ جو چاہے لے لو، جو چاہے کر لو، دینے کے لیے تیار تھا۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ دنیاوی مال و متاع کے پیچھے نہیں گئے، اس لیے کہ قل متاع الحیات الدنیا خیر، یہ دنیاوی مال و متاع جو ہے یہ بہت تھوڑا ہے، جسے ہم بہت عظیم سمجھتے ہیں۔ ابو جہل نے کیا کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسلام کو آپ نے پھیلایا، آگے بڑھایا، تو ابو جہل تنگ آ گیا مخالفت کر کر کے، بولے اب ایسا نہیں چلتا، اب کیا کرنا چاہیے؟ اب دنیاوی طریقے کو اپنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑا، بڑی محبت سے پکڑا، اپنے ساتھ لے گیا، اپنے گھر میں ایک خاص کمرے میں، اس کے پاس بہت جو ہے مال و زر، ہیرے جواہرات، دینار و درہم سب کچھ تھا۔ وہاں لے جا کر کہنے لگا اے محمد اس میں سے جتنا چاہے لے لو، مگر ہمارے جو دین کے خلاف مت بولو، ہمارے بتوں کے خلاف مت بولو، جتنا چاہے لے لو، اور دنیا کی کوئی حسین سے حسین عورت ہے اس سے نکاح اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں انتظام کر لوں گا۔ تو کیا بتلائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور حق پر قائم رہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہی اسوے کو پیش کیا کربلا کے میدان میں کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و تابندہ رہے، اور اس کے لیے بڑے تو بڑے کمسن شیرخوار حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ نے شہید کروایا۔ تو دیکھیں حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ 6 مہینے کے شیرخوار ہیں، پیاس سے بے چین ہیں، بے قرار ہیں، اور عورتوں نے، اہل بیت کی عورتوں نے کہا اے امام تمہارے سے دشمنی ہے، یہ چھوٹے بچے سے تو کچھ دشمنی نہیں ہے، یہ بچے کو بتاؤ، یہ بچے کو اگر بتایا تو شاید یہ بچے کے لیے تو پانی دے دے۔ تو آپ شیرخوار حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر یہ ظالموں تمہاری دشمنی میرے، یہ تو کمسن شیرخوار ہے، دیکھو رو رہا ہے، کتنا بلک رہا ہے، پیاس سے بے چین ہے۔ تو شقی ظالم کم بخت کیا کیے،
پانی دینے کے بجائے ایک کمبخت نے تیر چلایا، اور وہ تیر چلایا تو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں آ کر لگا، خون کا فوارہ نکلا۔ اس وقت بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیے کیا کہتے ہیں، اے پروردگار اگر تیری رضا اسی میں ہے تو حسین اس پر بھی راضی ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اسوہ اور کردار ہے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے، آج جو سو بدعتوں کا رواج ہو گیا ہے، آج علم بٹھایا جا رہا ہے، علم پہ ڈٹیاں چڑھائے جا رہے ہیں، بٹیاں چڑھائے جا رہے ہیں۔ کیا ہے بولا تو نہیں، وہ بٹیاں چڑھائے تو نیت کر لیے تو دکان اچھی چلتی، اور کیا ہے بولے اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو اولاد بھی ہوتی۔ اب عورتوں کو جو سب ایسا عقیدہ بیٹھ جاتا ہے شیطانی، اور جانا اگر وہاں سے رک گئے تو مال و دولت میں نقصان ہوتا ہے، اگر وہاں سے رک گئے اولاد کا سلسلہ رک جاتا۔ دیکھیں ہم بولے نہیں، ہاں بے حرمتی کیے، یاد رکھیے کہ یہ شیطانی وسوسے، شیطانی خیالات ہے۔ ایک مسلمان جو ہے وہ فائدے اور نقصان کو نہیں دیکھنا کہ مال کتنا آ رہا ہے کتنا جا رہا ہے، وہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایک مسلمان اولاد ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے یہ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ شریعت مصطفیٰ زندہ رہ رہی ہے یا نہیں رہ رہی ہے۔ اگر یہی سوچ ہوتی تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چھوٹے بڑوں کو سب کو قربان نہیں کرتے۔ سب کو قربان کیوں کیا؟ مال و دولت حاصل کرنا چاہتے تو مال و دولت حاصل کر لیتے تھے، مگر کیا اسوہ دیا کہ دنیا کے نفع نقصان کو مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا قائم ہے، کتنی ثابت قدمی سے تم کام لیتے ہو، یہ دیکھو۔ آج ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ جا کے جو سو عاشورے کا جلوس ہے، غیروں کا گمراہ فرقہ جلوس ہے وہاں جا رہے ہیں اور عاشقانوں میں پھر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہو لعب میں جو سا ہمارا دن گزر رہا ہے، بلکہ کیا ہونا چاہیے، عاشورے کے دن ہم روزہ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو عاشورے کا دن آیا تو یہود جو سو اس دن روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ یہود کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ ذرا توجہ چاہوں گا، مولانا صاحب بیٹھ جائیے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلوات و عدد معلومات و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بولے اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا بات موسیٰ کلیم اللہ کی ہے، بات اللہ کے نبی کی ہے، تو اس سے زیادہ مستحق تو ہم ہیں اس دن کا روزہ رکھیں۔ پھر آپ نے جو سو اس دن روزہ رکھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ کیا ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ 9 یا 10 2 دن کا روزہ رکھے یا 11 کا، مگر ایک دن بھی رکھ سکتے ہیں، مگر سرکار نے فرمایا کہ دیکھو کوشش کرو ایک دن کا روزہ نہیں بلکہ ایک پہلے دن کا یا اگلے دن کا جو سو روزہ ملا دے، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو، ان کی اچھی بات کو بھی اختیار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی مخالفت کا بھی حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب بتلائیے ہم اپنی زندگیوں میں یہودیوں کی کتنی مخالفت کر رہے ہیں، ان کی کتنی تائید کر رہے ہیں، عیسائیوں کی کتنی مخالفت کر رہے ہیں، کتنی تائید کر رہے ہیں، مشرکین کی کتنی مخالفت کر رہے ہیں، کتنی تائید کر رہے ہیں۔ آج ہم انجانے کے جانے انجانے میں ہم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں ہم کھانا کھاتے ہیں تو شرعی طریقے سے نہیں کھاتے، ڈائننگ ٹیبل ہے، ڈائننگ ٹیبل پر یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے۔ پانی پینے کا جو طریقہ ہے کھڑے کھڑے پی رہے ہیں، یہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ ہمارے شادی بیاہ میں تو اب بولے مت، وہ تو جو سو بالکل ہی سنت بھول گئے کہ دسترخوان کا کھانا کھلانا ہے، ایک ایک چیز ایسا ہٹتے گئی۔ اب ہم جو ہے سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دور ہو رہے ہیں اور یہود و نصارہ مشرکین کے طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، تو ان کی مخالفت کرنا ہے، ہاں کوئی اچھی چیز ہے تو اس کو اپنانا ہے، اپناتے ہوئے مگر ان کی مخالفت ذہن میں رہنا چاہیے۔ ہم اسلام پر تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
کربلا کے میدان میں اپنے کو بچانے کے لیے نہیں گئے تھے، اپنے شیرخواروں کو بچانے کے لیے نہیں گئے تھے، اپنے وفاداروں جانثاروں کو بچانے کے لیے نہیں گئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ دیکھو امام حسین نہیں بچا سکے، شہزاد رسول ہے، اور کربلا کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو نہیں بچا سکے، اہل غیر نتو خیروں کو کیا بچا سکیں گے؟ ارے تیرے کم بخت تیرا خیال ہی غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت امام حسین کو بچانا نہیں چاہا، اور امام حسین خود اپنے کو بچانا نہیں چاہے، بلکہ امام حسین جس چیز کو بچانا چاہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو بچانے کے لیے امام حسین کو بچپن سے تیار کیا، اس چیز کو بچا لیا گیا۔ وہ کیا تھا؟ اسلام کو بچانا تھا۔ وہ کیا تھا؟ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بارگاہ خدا سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو صراط مستقیم مسلک اہل سنت و جماعت پر قائم رکھے۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ سب پہ تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امین ندا کے سلامت ہمارا ایمان رہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی برکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، والصلاة والسلام على من لم يكن هذا الورى وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، خصوصا الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، وعلى أولياء الهدى. أما بعد، قال الله عز وجل في شأن حبيبه، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ شیخ الاسلام والمسلمین، بانی جامع نظامیہ، امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہے درود پاک بھی ذکر شہ عالی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام، بھیجتا ہے خود درود اس فقر عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام، کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مصرے ہے اور فارسی ہے۔ اس میں حضرت بیان کرتے ہیں شاہ است حسین، حسین شاہ ہے، بادشاہ است حسین، حسین بادشاہ ہے، دین است حسین، حسین دین ہے، دین پناہ است حسین، حسین دین کی ڈھال ہے، سرداد نداد در دست یزید، سر دیا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، حق تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سرداد نداد در دست یزید، میں سر دیا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ اب اس پر غور کیجئے کہ مقابلہ ہوا دو گروہوں کا، ایک گروہ کے سردار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے
اور دوسرے گروہ کا سردار یزید اگرچہ کہ وہاں پر نہیں تھا مگر اسی کے ماننے والے تھے، اور یہ سب اتنا اس لیے کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی بیعت کر لیں، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیں۔ اس کے لیے بے انتہا مظالم مخالفین نے ڈھائے، مگر حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے۔ وہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے، نہ جمع رنگ بہار تو لہو بھی اپنا ملا دیا، نہ جمع جو رنگ بہار تو لہو بھی اپنا ملا دیا۔ ایک طرف ظلم ہی ظلم ہے اور ایک طرف صبر ہی صبر ہے، ایک طرف ظلم کی انتہا ہے تو ایک طرف صبر کی انتہا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، عرش کانپا زمیں تھرا گئی، عرش کانپا زمیں تھرا گئی، واہ رے صبر و رضا۔ عرش والے بھی رو دیے دیکھ کر، عرش والے بھی رو دیے دیکھ کر، شان صبر و رضا سلام علیہ۔ عرض کرتے ہیں ذات اقدس میں، اصفیاء اولیاء سلام علیہ، سید الشہداء سلام علیہ، سبت خیر الورا سلام علیہ۔ تو ادھر ظالم ہے اور ادھر صابر ہے، مقابلہ ہوا ظلم کا اور صبر کا، صبر کامیاب رہا، ظلم ہار گیا۔ سرداد نداد در دست یزید، سر دیا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ یزید چاہتا تھا کہ ہاتھ میں ہاتھ مل جائے تو پھر میری حکومت بے مثال، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، اپنے سر کو کٹا دیا اور ثابت کر دیا کہ ظالم کے ہاتھ میں بالکل ہاتھ نہیں دیا سکتے۔ اور یاد رکھیے کہ دونوں طرف بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، دونوں طرف بھی نماز پڑھنے والے تھے، دونوں طرف بھی قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، مگر دونوں میں بڑا فرق تھا۔ آج لوگ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو لیتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیے جو دنیاوی حساب سے میں بتا رہا ہوں، بڑے بڑے قائدین، بڑے بڑے لیڈر امام حسین کا نام لیتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، مگر کام ان کے خلاف کرتے ہیں اور نام ہم پر رکھتے ہیں، ہمیں ملزم بناتے ہیں۔ تو کس بات پہ؟ کہ ہم کہتے ہیں کہ کلمے کو مت دیکھو، نماز کو مت دیکھو، روزے کو مت دیکھو، تلاوت قرآن کو مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ عقیدہ کیا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں جو گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اقتداء میں نماز نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ تفرقہ مت، یہ پھوٹ مت، اتحاد کی ضرورت ہے، اتحاد اتحاد اتحاد۔ اب کس کا نام لیتے ہیں؟ اپنے زبان پہ تقاریر میں امام حسین کا نام لیتے ہیں۔ ارے کمبخت، تو جب نام لے رہے ہو امام حسین کا تو عمل بھی کر کے بتاؤ۔ وہاں پر بھی ایک کثیر جماعت تھی اور ادھر قلیل جماعت تھی، نماز ادھر بھی ہو رہی تھی، نماز ادھر بھی ہو رہی تھی۔ کیا نماز کا وقت آیا تو امام حسین اور آپ کے جانثار ادھر کی کثیر تعداد کو دیکھ کر ادھر جماعت میں شامل ہو گئے، نماز ان کی اقتداء میں کی؟ مگر یہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہیں، جب صدیق اکبر کا دور آیا تو حضرت امام حسین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہوئے، نماز ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو ہم دیکھتے ہیں
کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، امام حسن کو بھی دیکھیے، وہی کردار ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، وہی کردار ہے۔ سب یہی کہہ رہے ہیں اقتدیت بہذا الامام، کس کو کہہ رہے ہیں؟ صدیق اکبر کو، اقتدیت بہذا الامام۔ فاروق اعظم کی نماز پڑھا رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں امام حسین اقتدیت بہذا الامام۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے تو جب بھی یہی کہتے ہیں اقتدیت بہذا الامام، اس امام کی اقتداء میں سب کو امام تسلیم کر رہے ہیں۔ اب مولائے کائنات، وہاں تو خیر پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ میں جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو ان کی خلافت کو بھی تسلیم کر لیا امام حسین رضی اللہ تعالی۔ بلکہ اتنا ہی نہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صاحب آئے، بہت پریشان حال تھے، سخت پیسوں کی ضرورت تھی۔ بولے اب کس کے پاس جانا؟ بولے سقی کے گھر جانا، سقی کے دربار میں جانا۔ تو کہاں پر آئے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ حضرت مجھے کچھ پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت ہاتھ خالی تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ایسے تھے، رکھتے نہیں تھے، راہ خدا میں خرچ کرتے جاتے تھے، تو کچھ بھی نہیں تھا۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ جائیے، نہیں کہا، بولے آپ تشریف رکھیے، آپ تشریف رکھیے، آپ کی حاجت، آپ کی ضرورت ابھی رستے میں۔ فرمایا آپ کی حاجت، آپ کی ضرورت ابھی رستے میں۔ تھوڑی ہی دیر نہیں گزری، ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لیے 5000 کا نذرانہ بھیجا ہے، 5000 کا نذرانہ بھیجا ہے۔ حضرت نے اسے قبول کر لیا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قبول کر لیے اور قبول کر کے اس شخص کو دے دیا، یہ لو تمہاری حاجت۔ اللہ اکبر! نواسے رسول کی یہ نظر ہے کہ رستے میں کون آنے والا ہے، کیا لے کر آنے والا ہے۔ یہ نواسے کی نظر ہے تو اب نبی کی نظر کیا ہوگی؟ نبی کا علم کیا ہوگا؟ نبی کا علم غیب کیا ہوگا؟ کم بختے کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں۔ ارے ان کے نواسوں کی شان یہ ہے، ارے نواسے تو نواسے، نواسوں کے جو سچے اور پکے غلام ہوتے ہیں ان کو دیکھ لو۔ ہم نے بارہا حضرت ابو البرکات علیہ رحمت و رضوان کو دیکھا کہ ابھی کوئی بات ہمارے سامنے نہیں آتی تھی، اس سے پہلے آپ ظاہر کر دیتے تھے۔ اب نبی کے علم غیب کا معاملہ کیا ہوگا، کیا شان ہوگی، ہم اس کا اندازہ نہیں کرتے۔ بلکہ کسی نے تو یوں ہی خوب کہہ دیا ہے، کیوں علم غیب ہوگا، غائب ہی ان سے کیا ہے؟ کیوں علم غیب ہوگا، غائب ہی ان سے کیا ہے؟ جو لوح پر لکھا ہے سرکار جانتے ہیں۔ وہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے کہ غیب کا علم آتے تھے۔ غیب کا علم تو جیسے عالم الغیب اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ سے بھی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، مگر ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ خود کا عالم الغیب و شہادہ۔ ایسے ہی حضور غیب کا علم جاننے والے ہیں، اس لیے ہمارے اپنے سمجھنے کے لیے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کیوں علم غیب ہوگا، غائب ہی ان سے کیا ہے؟ کیوں علم غیب ہوگا، غائب ہی ان سے کیا ہے؟ جو لوح پر لکھا ہے سرکار جانتے ہیں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت سے نکلے، کوفیوں نے خطوں پہ خط لکھ کر بلایا، آؤ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین جانتے تھے کہ بعد میں بدل جائیں گے، ایسا نہیں جانتے تھے، جانتے تھے، قدم قدم پر جانتے تھے کہ یہ کوفی لایوفی، ان کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا،
یہ ذاکران حسین ہے، یاد رکھیے وہ کون تھے؟ وہ ذاکران حسین تھے، عاشقان حسین نہیں تھے۔ اور یاد رکھیے کہ ذاکران حسین بک جاتے ہیں، جو عاشقان حسین نہیں بکتے۔ اب اس کی مثال حالیہ دور میں دیکھنا ہے تو صدام حسین کو دیکھو کہ صدام حسین وہ عاشق حسین تھے، بکے نہیں، اپنے سر کو کٹا دیا مگر امریکہ کے سامنے بکے نہیں۔ اور جو ذاکران حسین آج بکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میچ فکسنگ کے ویسا جنگ فکسنگ بھی نظر آ رہی ہے، تماشا کر رہے ہیں عجیب قسم کا۔ یاد رکھیے یہ ان کی جو جنگ ہے یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے، یہ سیاست کی جنگ ہے، یہ تجارت کی جنگ ہے، یہ پیسے کی جنگ ہے، یہ تیل کی جنگ ہے۔ اس پہ جذباتی ہمیں نہیں ہونا، ہم فوری جذباتی ہو جاتے ہیں، ارے واہ کیا کام کیا اس نے، کیا کام کیا۔ تو یاد رکھیے یہ جو بزنس مین ہوتے ہیں، یہ سیاست داں ہوتے ہیں، وہ قوم کے اور امت کے نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنے مفاد کے ہوتے ہیں۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ واقعی عشق کی دولت سے نوازتا ہے، جب اس کی نظر کرم ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کی یزید کی طرف سے تھے، یزید کی طرف سے تھے، یزید کے فوجیوں میں تھے اور کمانڈر تھے، لیڈر تھے ان کے۔ میں جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا اور اپنی فضیلت بتلائی، اپنی اہمیت بتلائی، ان کو جھنجھوڑا، تو حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہو گئے، اور اس کے بعد ادھر سے نکلے تو ادھر آ گئے، اور صرف آ ہی نہیں گئے بلکہ اپنی جان کو امام حسین کے لیے قربان کر دیا۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ اے حر، تم اس دنیا میں بھی حر آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ یہ عاشقان حسین ہوتے ہیں، جو ذاکران حسین تھے بلا کے بدل گئے، اور جو عاشق بن گیا وہ اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اور جو ذاکران حسین ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کے پیچھے نماز پڑھ لو، جو عاشقان حسین کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، دیکھ کر پڑھنا چاہیے کہ کون ہے وفاداران رسول ہے یا غداران رسول ہے۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ اور دیکھیے دنیا آتی ہے مگر سوچنا چاہیے کہ دنیا حلال طریقے سے آ رہی ہے یا ہمارے ایمان کا سودا کر کے آ رہی ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ایمان کو لوٹنے کے لیے تو نہیں آ رہی ہے دنیا۔ ابن سعد گورنر، اس کو بھی جو ہے سو خطبے کا اثر ہوا۔ اب رات تمام، روایت میں آتا ہے رات تمام ٹہلتے رہا، ارے ایک طرف گورنری ہے اور ایک طرف امام حسین ہے، ایک طرف دنیا ہے ایک طرف آخرت ہے، تڑپتے رہا رات تمام، نیند نہیں آئی، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر۔ اور آپ کو تعجب ہوگا ابن سعد کون ہے؟ ابن سعد یعنی سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنہیں خصوصی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام ہے کہ جب غزوہ احد کے موقع پر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ سپر بن کے دشمنوں کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور تیر آ رہے ہیں، سب روک رہے ہیں، اور ادھر سے خود آپ تیر چلا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیر لیتے جاتے ہیں اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ جب سرکار کا ذکر کرتے تو یہ کہتے، جب مخاطب ہوتے تو کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ عظیم شخصیت ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیر دیتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان۔ اللہ، یہ عظیم شخصیت، یہ مقام حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ مگر انہی کا بیٹا جب دنیا سوار ہو گئی
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا جیفا و طالبها کلاب، دنیا مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ تو جب دنیا سوار ہو گئی ابن سعد پر تو کیا کرا، بے چین ہے، ٹہل رہا ہے، مگر کہا ایک طرف آخرت ہے، مگر کیا کروں، مجھے دنیا عزیز ہے، مجھے دنیا عزیز ہے۔ حالانکہ ضمیر نے جھنجھوڑا، ارے تو کس کا بیٹا ہے، عاشق رسول کا بیٹا ہے، تو کیا ہے، ایمان والا ہے۔ مگر یہ سب چیزیں آئی اور ان سب کو ہٹا کے جب دنیا کی محبت چھا گئی تو پھر کیا کیا، اس نے جو ہے دنیا کو اپنایا اور امام حسین کے خلاف کارروائی کی۔ تو یاد رکھیے کہ دنیا آتی ہے تو ہمیں دیکھنا ہے یہ دنیا جو آ رہی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں آ رہی ہے یا غداری میں آ رہی ہے، صحابہ کے وفاداری میں آ رہی ہے یا غداری میں آ رہی ہے، اہل بیت کے وفاداری میں آ رہی ہے یا غداری میں آ رہی ہے۔ اگر وفاداری میں مل رہی ہے تو پھر اسے اختیار کرنا، اگر وفاداری میں نہیں آ رہی ہے، غداری میں آ رہی ہے تو پھر ہرگز نہیں، چھوڑ دینا چاہیے۔ سرداد نداد جا کے اس میں ہمارا مال چلی جائے، جان چلی جائے، یہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اسوہ ہے۔ سرداد نداد دست یزید، سر دیا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ حقا کے بنا لا الہ حسین، حق تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آج مسلک حقہ، ہمارا یہ مسلک حق مسلک ہے، اس پہ ثابت قدم رہنا ہے، اس پہ ڈٹے رہنا ہے، سمجھنا ہے۔ اور اس سے جو ہٹ رہا ہے چاہے وہ کسی خانقاہ کا خاص آدمی، کوئی خانقاہ ہی نہ ہو اور کوئی بڑا قائد ہی نہ ہو، لیڈر ہی کیوں نہ ہو، یا کوئی بڑا عالم ہی نہ کہلایا ہو، کچھ بھی ہو، مگر اس سے دوری اختیار کرنا چاہیے۔ اگر اس کا عقیدہ خراب ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، کسی سے خوف زدہ نہیں ہونا، اپنے مسلک پہ قائم رہنا ہے۔ یہ مسلک وہ مسلک ہے کہ اسی مسلک پر سب علماء حق رہے ہیں، یہی مسلک پر تمام اولیاء رہے ہیں، اسی مسلک پر ائمہ مجتہدین رہے ہیں، اسی مسلک پر صحابہ اکرام رہے ہیں۔ یہ مسلک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا مسلک ہے، مسلک حق کا اہل سنت والجماعت، اسی پر ہمیں قائم و دائم رہنا ہے۔ کثرت کو نہیں دیکھنا ہے، کثرت تو وہاں پر بھی تھی کربلا کے میدان میں۔ آج لوگ امام حسین کا نام لیتے ہیں مگر کثرت میں ضم ہو جاتے ہیں اور ہمیں تانا دیتے ہیں، مگر ہمیں فخر ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر ہیں اور ان کی وفاداری میں ہم جی رہے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی وفاداری میں ہی ہمیں موت عطا فرمائے۔ یا خدا جس میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امین ندا کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام رب العالمین امتی کہتے ہو
محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاصفیاء سلام علیک یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک صلوات اللہ علی المصطفى افضل الانبیاء سلام علیک یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں تمہیں حرم کے مینارے سلام
سلام کہتے ہیں، امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، چراغ مسجد و منبر سلام کہتے ہیں، نبی رسول پیمبر سلام کہتے ہیں، علی و فاطمہ شبر سلام کہتے ہیں، امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، خدا کی راہ میں گھر کو لٹا دیا تم نے، نبی کے دین کو کفر سے بچا دیا تم نے، نشان کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، ثنا تمہاری وظیفہ ہے میرا آبائی، تمہاری مدحت و شیوا ہے میرا مولائی، بس ایک نظر جو مجھ پر تو میری بن آئی، تمہارا سید شیوا سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے۔ ربنا تقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلواتك وعادات معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأولياء أمتك يا رسول الله وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله.